مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. تو ہوں گے انشاءاللہ اور دعا ہو جائے گی. بس جیسا مزاج ہو ضرورت. ٹھیک ہے بھائی. چلو خود تو پڑھ ہی لوں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. وقت تو بہت ہو گیا ہے. صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. ایک نصیحت تو میں یہ کر رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، اس کو یاد رکھیں. یہ جو جلسہ یا اجتماع یہ جو ہو رہا ہے یہ دین کی نسبت پہ ہو رہا ہے. تمام ہی اب تک کے جتنے بھی بیانات ہوئے ہیں سب دینی بیانات تھے. کوئی سیاسی بیان نہیں تھا یا کچھ اور نہیں تھا. نعت تھی وہ بھی دین ہے. بیان ہوئے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہوئے ہیں. تو یہ دین کی نسبت پہ بیان ہو رہے ہیں اور یہ جلسہ یا پروگرام چل رہا ہے. اس کی ویڈیوگرافی کرنا یہ دین نہیں، دین کے خلاف ہے. میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ، یہ کیمرہ تو باقاعدہ مستقل چل ہی رہا ہے، اس کے علاوہ اپنے اپنے موبائل لے کے کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے. فوٹو تو کم ہی کھینچتے ہیں، باقاعدہ پوری ویڈیو ہی بناتے ہیں. جائز نہیں. اور اگر میں یہ کہوں حرام ہے تو وہ بھی چلے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کھینچنے والوں کو ہوگا. تو اس لیے اب بھی کوئی ویڈیو نہ بنائیں. کل بھی جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا اس مدرسے میں آپ کے، یا کہیں اور بھی آپ کسی اور دوسرے مدرسے میں یا کسی اجتماع میں دینی پروگرام میں شرکت کریں گے تو ویڈیوگرافی بالکل نہیں ہونی چاہیے. نوجوان خاص طور سے ہمارے اس بات کا لحاظ رکھیں. میں بھی 2-3 سال سے یہاں آپ کے اس مدرسے میں حاضری دے رہا ہوں. یہ جو آپ کے یہاں علماء کرام کام کر رہے ہیں وہ تقریباً سبھی نے مجھ سے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کام، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ایک کام فی الحال جو مستقل ابھی شروع ہوا ہے اس کے تعلق سے تھوڑا سا بیان اور کچھ عرض کر دوں اگر اجازت ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، یہ مدرسہ اب تک مدرسہ ہی تھا، یعنی نماز پڑھنے کی مستقل جگہ جس کو مسجد کہتے ہیں نہیں تھی. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے محتم صاحب دارالعلوم دیوبند سے بلا کر مسجد کا سنگ بنیاد رکھوایا تھا. میں بھی اس میں حاضر ہوا تھا. ہر موقع سے مجھے یاد کرتے ہیں، اور شاید وہ ابھی میں نے دیکھی تو ہے نہیں، کافی شاید تعمیر ہو چکی ہے، شاید لنٹر تک پہنچ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اور ایک حدیث میں مثلہ کا لفظ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر اس کا مسجد میں بنائیں گے. اسی جیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جتنی مسجد ہم نے یہ بڑی بنائی ہے بس اتنا ہی بڑا گھر ملے گا. ہماری شان یا یہ ہے کہ ہماری حیثیت اتنی مسجد بنانے کی تھی، اللہ کا گھر بنانے کی تھی. اللہ کی حیثیت اور اللہ کی شان کتنی بڑی ہے،
اسی کے مطابق یعنی اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بدلے میں ہر انسان کو جو بھی اس مسجد کو بنانے میں شرکت کرے گا کسی بھی اعتبار سے تو گھر عنایت فرمائیں گے۔ کون مسلمان نہیں چاہتا کہ میرا گھر جنت میں بنے؟ سبھی کی تمنا ہے نہیں؟ تو اس لیے اس مسجد میں جس کی جیسی بھی حیثیت ہے ضرور حصہ لے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ اب پرندے کے گھر کے برابر کہاں مسجد بنتی ہے؟ وہاں تو ایک بھی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے تھوڑی سی بھی امداد کی ہو، چاہے ایک اینٹ ہی دی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ ایک بہت اچھا موقع آپ کو ہاتھ آیا ہے جنت میں گھر بنوانے کا، یا کہو کہ محل بنوانے کا، جس کی جیسی حیثیت ہے، یہاں تک کہ ایک اینٹ دینے کی بھی حیثیت ہے۔ کتنی کی آ رہی ہے؟ 5 روپے کی آ رہی ہوگی شاید۔ تو اگر ایک اینٹ دینے کی بھی حیثیت ہے، ہر آدمی طے کر لے کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں، ہر ممبر کی طرف سے، ہر آدمی کی طرف سے، چاہے جو چھوٹا ہی بچہ ہو یا بڑا ہو، اس مسجد میں کچھ نہ کچھ امداد آئے گی بھی انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے بھئی کسی کے گھر بالکل ایسا حالات ہوں، کچھ دینے کو ہے نہیں، تو کم سے کم ایک دن کی مزدوری ہی کرے یا کچھ اور کام کرے مسجد میں، لیکن ضرور اس مسجد میں اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے حصہ لے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ضرور اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ جنت میں اس مسجد کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی کئی گنا اچھا محل عطا فرمائے۔ بس وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے یہ بات عرض کرنی تھی، دعا کر لیں۔ لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین۔ الہ العالمین، ہم سب گنہگار بندے ہیں یا اللہ، جیسے بھی کچھ ہیں تیرے ہی بندے ہیں الہ العالمین۔ یا اللہ تیرے ہی کہے جاتے ہیں، یا اللہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں تو پھر بھی ہم کو نوازتا ہے الہ العالمین، ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے الہ العالمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کو بخشش کی بھیک عطا فرما الہ العالمین۔ یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں، اس مجلس میں سفید داڑھی والے بھی ہیں۔ حدیث میں تیرے رسول نے فرمایا ہے کہ تو سفید داڑھی والوں سے شرماتا ہے یا الہ العالمین۔ ان بچوں کی برکت سے اور ان نوجوان عبادت گزاروں کی برکت سے، بڑے بوڑھوں کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ، بخشش کی بھیک عطا فرما دے الہ العالمین۔ اگر تو نے ہم کو معاف کر دیا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا یا اللہ، تیری رحمت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی، تیری مغفرت میں ذرا سی بھی کمی واقع نہیں ہوگی یا اللہ، ہم سب کی بگڑی بن جائے گی یا اللہ، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا یا الہ العالمین۔ تو معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے یا اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ آئندہ پوری زندگی ہم کو اپنی مرضیات پر چلا لے
یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نفس شیطان سے حفاظت فرما، جن کاموں سے تو نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یا اللہ ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں کہہ سکے ہیں، امید رکھتے ہیں یا ان کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے، یا اللہ سب کے جائز تمنا کو پورا فرما۔ الہ العالمین جائز تمنا کو پورا فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام مدارس، مساجد، مراکز تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو خصوصی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کے جو معاونین ہیں، خاص طور سے یہ بستی والے، یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین مدرسے میں اور گاؤں والوں میں خوب پیار و محبت تعلق پیدا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کی آئندہ بھی اس پوری بستی کو تعاون اور امداد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے سے علماء صلاحہ پیدا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کا فیض عام فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کو اس بستی کے لیے اور علاقے کے لیے، ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مدرسے کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر طرح سے حفاظت فرما، ترقیات سے نواز۔ یا الہ العالمین ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا محض اپنے فضل سے عطا فرما، اپنی شایان شان عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، اور اس کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین قبر میں اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرما۔ یا الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ جن حضرات کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن حضرات کے رشتے نہیں ہوئے ہیں ان کو نیک صالح رشتے جلدی سے جلدی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اولاد ہے ان کے اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا الہ العالمین فرما بردار اور دین کا خادم بنا۔ یا اللہ ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو محض اپنے فضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے طفیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔